معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت ایک ایسے صحافی کے قتل کے حوالے سے جس پر ہم نے اب تک کوئی بات نہیں کی، چونکہ ہمارے پاس نہ تو مٹیریل تھا نہ کوئی ایسی معلومات تھیں جن پر بات آگے بڑھائی جا سکے۔ معلومات تو ابھی تک نہیں آئی ہیں، لیکن کچھ سرے مل رہے ہیں، کچھ ہنٹس ہیں، کچھ کھرے کہیں جا کے مل رہے ہیں۔ تو وہ بھی موصوف کامران شاہد صاحب جو ہیں، انہوں نے جب تشدد کی ویڈیو کے بارے میں بات کی ہے کہ قتل سے پہلے ان پر تشدد ہوا ہے اور بلیک واٹر کی بھی موجودگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کچھ چینلز کی طرف سے اور سوشل میڈیا کی طرف سے بھی، یقیناً ہوگا اس میں کوئی سچائی ہوگی۔ اور کینیا کی پولیس نے جس طرح شروع میں جھوٹ بولے اور انویسٹیگیشن میں بھی شاید تعاون نہیں کر پا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ انٹرسٹ گروپ کو ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس میں انوالو ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے، وہ تو چپ ہیں، وہ ابھی کچھ نہیں بولے ہیں اس معاملے پہ، ارشد شریف کے معاملے پہ، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا اس دن ڈی جی ISI اور ڈی جی SPR نے کہ ٹھیک ہے آپ کمیشن، مجھے نہیں پتا کمیشن اناؤنس تو ہو گیا، وہ بن گیا ہے کہ نہیں اور اس کو کون ہیڈ کرے گا۔ ارشد شریف صاحب کی فیملی کو اس کمیشن کے ارکان پر اول تو اعتبار ہونا چاہیے کہ وہ کمیشن کے لوگ ٹھیک لوگ ہوں گے، ان کی شہرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ نے کیا کیا کامران شاہد صاحب؟ جو حرکت آپ نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کی ہے، کیا اس کا کوئی اخلاقی جواز ہے؟ کیا کوئی سماجی جواز ہے؟ کوئی مذہبی جواز ہے؟ کسی کی دل آزاری، کسی کے گھر میں ایک ایسا قتل ہو گیا ہے، پوری قوم اس پر افسردہ ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے، صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے؟ میں ابھی اس پہ نہیں جاؤں گی کہ لوگوں نے پھر آپ کے پورے وہ نکالنے کھرے شروع کر دیے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈگری کے بارے میں جھوٹ بولا ہوا ہے، کہ آپ نے کوئی ویسٹ منسٹر UK سے کوئی MPhil کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ ایک میاں بیوی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اتنا جھوٹا ہے، وہ انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ویسٹ منسٹر UK میں پڑھتے رہے ہیں، دونوں میاں بیوی اسکالرشپ پر گئے تھے پاکستان سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پتہ کروایا، یہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے ایسی اس نام کی کوئی MPhil وہاں پر کبھی بھی۔ لیکن چونکہ یہ موضوع سے ہٹ کر ہے، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بیشتر لوگ اس طرح کے 2 نمبر، ہم ایک جو کلپ کر رہے ہیں 10 نمبر مرد اور 2 نمبر عورتیں، یعنی کہ 12 نمبر کا جو کلپ ہے انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بشرط زندگی وہ ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کون ہیں، یہ 2 نمبر عورتیں کون ہیں اور 10 نمبر مرد کون ہیں اس ملک کے ہر فیلڈ کے، جنہوں نے اس ملک کا ابھی زیادہ تر تو MNAs اور MPAs کی ڈگریاں جو ہیں وہ جعلی تھیں۔ شازیہ مری ایک میرے سامنے، بیکاز الیکشن کمیشن اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا فیک ڈگریز کی، تو شازیہ مری کی ڈگری جعلی تھی، لیکن ان کی اماں جان سندھ ہائی کورٹ سے تقریباً 15 سال سے اسٹے لیتی چلی جا رہی ہیں، اس کے اگینسٹ نہ الیکشن کمیشن اس پہ کوئی ڈیسیشن لے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اور کون لے گا۔ ایک MNA کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، ایک سینیٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے وہ کیس ابھی تک پینڈنگ ہے۔ ایک تو خاتون جو ہے وہ ان کی بڑی اچھی PR ہے، ان کی والدہ کی بھی، پروین عطا مری کی بھی، عطا مری مجھے نہیں معلوم کہ ان کے والد ہیں، یعنی کہا یہی جاتا ہے کہ عطا مری کی بیٹیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی کہ 2 نمبر عورتیں اور 10 نمبر مرد ہر جگہ براجمان ہیں، اور سیاست میں تو بے تحاشا ہیں۔ اب آتے ہیں ارشد شریف کے قتل کا کھرا اب کہاں جا کے، ہمیں معلومات تو مکمل ابھی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جن سے لگتا ہے کہ جن سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے ان سے نہیں ہو رہی ہے۔ مثلا آپ کے قریب سب سے زیادہ آپ کے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، دشمن سے تو آپ کو ایک ہی بار پالا پڑتا ہے اور آپ اس سے نمٹ لیتے ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ دوستوں سے بار بار نمٹنا پڑتا ہے چونکہ سینکڑوں راز آپ کے ان کے سینے میں ہوتے ہیں، سینکڑوں چیزیں، آپ کی عادات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا جو ہے نشست و برخاست، جو ہے آپ جن محفلوں میں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، وہ آپ کے دوستوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ عامر متین صاحب ہیں، وہ بڑے اچھے صحافی ہیں، رؤف کلاسرا ہیں، بہترین لوگ ہیں، بڑے اچھے صحافی ہیں، وہ واقعی صحافی ہیں،
لیکن کاشف عباسی، مہر بخاری اور یہ اب چوتھے شامل ہو گئے ہیں کامران شاہد، جو پہلے کبھی کاشف عباسی سے نہیں ملتے تھے، آج کل وہ ان کے پاس جا کر بہت بیٹھ رہے ہیں. پلس ارشد شریف کا جو پروڈیوسر ہے عدیل راجہ، ARY جن کے یہ پروڈیوسر، جن کے یہ اینکر تھے عماد یوسف. میں آپ کو وہی بتانے جا رہی تھی، پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ مالکان کو جو ہے آپ دھر لیتے ہیں ہر معاملے میں، چینل ان کا بند کیا، نقصان کس کا ہوا؟ مالکان کا. عماد یوسف کا یا عدیل راجہ کا نقصان نہیں ہوا، کاشف عباسی کا نقصان نہیں ہوا. شہباز گل سے یہ قصہ چل رہا ہے. یہ ساری کنسپیریسی تھیوری جو ہے یہ کہاں طے ہوتی ہیں، کیسے شہباز گل کے منہ میں کس نے ڈالا وہ بکواس جو تھی غداری والی، اور یہ کہ ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، فوج کے خلاف، اپنے افسران کے خلاف، اور کس نے یہاں سے مینوپولیٹ کیا کہ نیوز کاسٹر سے کہا کہ تم یہ بیپر آ رہا ہے اس کو پورا چلا دو. ظاہر ہے کہ وہ عماد یوسف صاحب تھے اور عدیل راجہ، جنہوں نے، اب میں اس بات کی طرف آ رہی ہوں جس کا جاننا بہت ضروری ہے. کسی کی پرائیویٹ لائف، کسی کی فیملی لائف کو ڈسکس کرنا ہمارا مقصد نہیں اور نہ ہونا چاہیے کسی کا بھی، لیکن جب ایسا واقعہ ہو جائے، اتنا سنگین واردات قتل، اتنی بے رحمانہ قتل، اس پر پھر ہر اینگل سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ان لوگوں سے خاص طور پہ جن کے آپ قریب ہوتے ہیں. آپ کی پرسنل لائف بھی وہاں ڈسکس ہو جاتی ہے. پھر ارشد شریف صاحب کی 3 بیویاں ہیں. پہلی بیوی ان کی ریڈیو پاکستان میں ہوتی تھی اور ملازم تھی ریڈیو پاکستان کی، 19-20 گریڈ میں تھیں، اچھے خاصی افسر تھیں، اور وہ ان کے ساتھ ڈیورس ہو گئی اور پھر وہ کینیڈا شفٹ ہو گئیں. نہ ارشد شریف کبھی ان کے خلاف بات کرتے ہیں، نہ ان خاتون کی طرف سے کبھی کوئی ایسی چیز آئی ہے. دوسری بیوی ان کی بیاہتا بیوی ہیں، فیملی بیوی، جن سے ان کے 5 بچے ہیں. ایک بچہ کینیڈا میں تھا، باقی بچے ان کے اسلام آباد میں، اور ان بچوں کو بھی کسی نے پہلی دفعہ دیکھا جب انہوں نے اپنے باپ کی قبر پر جو قرأت کی ہے بچوں نے، اور نظر آ رہا تھا کتنے ڈسپلن بچے، کتنے ان کے چہروں پر عجیب و غریب ایک ملال تھا. وہ نظر آیا لوگوں کو کہ تربیت کتنی بہترین ہے، کتنی بہترین قرأت اس بچے نے کی ہے ارشد شریف کے. اور میں ان کی فیملی کی خواتین کو، ان کی والدہ کو، ان کی بچوں کی ماں کو، ارشد شریف کی وائف کو آئی سلیوٹ یو کہ آپ نے اتنی اچھی تربیت کی. اب آئیے یہ تیسری جو بیوی ہیں جویریہ صدیقی، ان سے نہ ان کا کوئی بچہ ہے، نہ ہی ان کو جنازے میں اور تدفین میں شرکت کرنے کی اجازت دی ارشد شریف کی والدہ نے. وجوہات میں ہم بالکل نہیں جائیں گے. یہ شادی کروائی تھی عدیل راجہ صاحب نے، جو ان کے پروڈیوسر ہیں. ان خاتون کے بارے میں پروپیگنڈا پہلے دن سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی صحافی ہیں، یہ بڑی صحافت کرتی رہی ہیں، لیکن شادی کے بعد انہوں نے چھوڑ دی تھی صحافت. ہمارے یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد سے ہی اس کی جو بیوہ ہے وہ عدت میں بیٹھ جاتی ہے. دوسرے دن سے ہی، جبکہ میت بھی نہیں آئی تھی، یہ جالی کا پورا نقاب ڈال کر یہ خاتون، جس کے پیچھے سے ان کا پورا چہرہ، پورا جلوہ نظر آ رہا تھا، یہ آ گئی میڈیا کے سامنے اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا. پھر ایمبولنس کے پاس کھڑے ہو کر بھی انہوں نے، جب میت آئی ہے اور اندر لے کر گئے ہیں ایمبولنس کو، میت کی جو گاڑی تھی اس کو، تو یہ وہاں کھڑی ہوئی ہیں اس کی دیوار سے لگ کے، اور یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں صحافیوں سے، میں آپ میں سے ہوں، میں بھی تو صحافی ہوں نا، دیکھیے آپ میری مدد کیجئے. ان کی والدہ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. ان کی دوسری بیاہتا بیوی نے، ان کے بچوں نے تو آ کر، ان کی بیٹی نے گھر میں، ٹھیک ہے انہوں نے انویسٹیگیشن کرنے والوں سے ضرور کہا کہ ہاں ہم پوسٹ مارٹم چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ اب تک ان کو نہیں ملی. بلکہ کس کو ملی ہے؟ ان کو مل گئی، کامران شاہد کو. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے تم نے کتنے دلوں کو تم نے چیر ڈالا ہے کامران شاہد. میں کہتی ہوں انویسٹیگیشن ایجنسیز کو، چونکہ ارشد شہید جب زندہ تھے تو زندگی کی آخری سانس تک وہ کس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے؟ اپنی فیملی میں، وہ بچے، وہ ماں، بیاہتا بیوی، اور یہ فرماتی ہیں کہ ان کے ساتھ ان ٹچ تھے. یہ کبھی کچھ اور کہتی ہیں کہ ہاں میری تو بہت عرصے سے بات نہیں، مجھے ان کی لوکیشن نہیں پتہ تھی، مجھے معلوم نہیں تھا. لیکن یہ ساری چیزیں ایک راز ہیں جو ان کی والدہ کے پاس ہیں یا ان کے بچوں کے پاس ہیں.
ارشد شریف اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے, بہترین تعلیم دلائی, ان کا بہترین خیال کیا, اور تینوں بیویوں کے الگ الگ گھر تھے. پہلی والی تو ظاہر ہے چلی گئی ہیں, دوسری بیوی ان کی والدہ کے ساتھ ہیں. تو ان لوگوں سے پتہ کرنا بہت ضروری ہے اگر کوئی کمیشن بیٹھ گیا ہے. لیکن اس انویسٹیگیشن میں کاشف عباسی, مہر عباسی, اور مجھے بہت افسوس ہے فریہ ادریس, میں آپ کو جرنلسٹ سمجھتی تھی چونکہ ایک آپ ہی ہیں جس نے جرنلزم میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے, میں نے ایک کلپ میں پہلے کہا بھی تھا, اور آپ کے شوہر نے مجھے شکریہ بھی ادا کیا تھا, مسعود بیگ نے, جو پی ٹی وی ورلڈ میں ہوتے تھے اور اب کسی پرائیویٹ چینل میں چلے گئے ہیں, کہ شکر ہے آپ نے فریہ کو بخش دیا. میں نے کہا نہیں, میرا کسی کو بخشنے کا یا نہ بخشنے کا کوئی حق نہیں ہے, میں تو میری پورا میڈیا جو ہے نا, اٹ از ان مائی سسٹم. یہ جب میرا خیال ہے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ سارے لوگ, تب سے میں میڈیا میں ہوں. اور جب ایک ہی چینل دیکھا جاتا تھا پاکستان میں, پی ٹی وی, آئی واز اٹیچڈ وتھ پی ٹی وی اینڈ ریڈیو پاکستان, جن کا ایک امپریشن تھا, جو اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ٹرینڈ سیٹرز تھے. ہمارا پی ٹی وی, میں اس وقت نیوز کاسٹر, 14 ایئرز کم نہیں ہوتے ہیں, اسکرپٹس میں بھی, کرنٹ افیئرس کی کامنٹریز میں بھی, اور میرے والد ریڈیو پاکستان میں بہت رہے تھے. میں چھوٹی ہوتی تھی, بچوں کے پروگرام میں جاتی تھی, میڈیا, پھر پرنٹ میڈیا سے, پھر آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر ایز اے جرنلسٹ فرام پی پی آئی, اور میرے کریڈٹ پر بیسٹ انٹرویوز ہیں مسز اندرا گاندھی, پرائم منسٹر انڈیا, جو کسی بڑے سے بڑے جید صحافی کو انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں تھیں, لیکن انہوں نے میرا پروفائل دیکھا ہے, and I was only 19 years old at that time, اور مجھے اپروول ملا تو آئی واز ریئلی ویری ہیپی کہ یہ میرے ساتھ, یہ میرے لیے بہت ایکسائٹمنٹ تھی. بے شک وہ دشمن ملک کی پرائم منسٹر تھیں, تو ان کا انٹرویو میرے کریڈٹ پر اس وقت شامل ہے جب میں نے جرنلزم سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد ان خان صاحب کا بھی, عمران خان صاحب کو بھی انٹرویو کیا انہی دنوں میں. بے تحاشا لوگوں کے انٹرویوز ہیں, انڈیا سے بھی, پاکستان سے بھی, سیاستدانوں کے بھی ہیں. اس ڈیٹیل میں جانے کا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیہیویئر سے نظر آتا ہے کہ وہ صحافی ہے. ان کو ضرور انویسٹیگیشن کے دائرے میں لایا جائے, جن کے ساتھ ارشد شریف کا ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا تھا. انسان کے زیادہ راز اس کی عادات, اس کی نشست و برخاست, اس کے آداب محفل, اس کا کنڈکٹ ایز اے فرینڈ, ایز اے پروفیشنل کلیگ, ان سے زیادہ کلوز ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اے آر وائی کے مالکان کو میں سپورٹ نہیں کر رہی, ان کا میرے ساتھ کوئی, صرف ایک ان کا پروگرام ہے جو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پر انہوں نے شروع کروایا پاکستان میں پہلی دفعہ, اور 10 سال تک وہ پروگرامز چلتے رہے. اس کے بعد باقی چینلز نے بھی اسی کو کاپی کیا. وہ ان کا ایک مجھ پر کیا احسان ہے, ان کے رسول کی بیٹی, ان کے رسول پر ان کا وہ خوش ہوں گے, ان کی روح خوش ہوتی ہے کہ اس طرح کے پروگرام بھی کیے جائیں. جس میں سب سے بڑا انٹرویو میں نے کیا تھا ڈاکٹر اسرار کا. جناب عالی, مالکان کی طرف ذرا کم دھیان دیں. یہ جو مالکان سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں نا کسی کی مہربانی سے, تو وہ جس کی مہربانی سے ہوتے ہیں, ذرا ان کو بھی دائرہ تحقیق میں لایا جائے کہ یہ کوکنگ شو چلانے والا عماد یوسف, یہ عدیل راجہ, کاشف عباسی, مہر بخاری, کون ہے یہ لوگ؟ اور اب نیا ایکٹر شامل ہوا ہے, نیا فنکار کامران شاہد اس میں, اور پورا تلاطم اور ایک دھماکہ کر دیا ہے اس نے. انسانیت جو ہے وہ رو رہی ہے ان کے اس عمل پر, اور بہت سارے سوالات بہت سارے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں. لیکن کس سے کریں, کس سے سوال کریں؟ انہی سے کریں گے جن کے ذمے اس قتل کی تحقیق ہے. بے شک بلیک واٹر انوالو ہوگی, بے شک سی آئی اے نے کرایا ہے, لیکن پلیئرز تو یہیں سے ملتے ہیں. کون سا آ کر جو بائیڈن صاحب یا سی آئی اے کا چیف, یا سی آئی اے ظاہر خود تو آفیشیلی تو یہ نہیں کرتی ہے, وہ ایسے کاموں کے لیے تو انہوں نے بلیک واٹر رکھا ہوا ہے. تو ذرا دیکھیے کہ وہ یہاں سے کون کون سے پلیئرز جو ہیں ان کو دستیاب ہوئے ہیں. وہ یقیناً ارشد شریف کے دشمنوں کو تو نہیں کانٹیکٹ کریں گے نا, ان سے کیا, وہ تو دور رہنے والے لوگ ہیں. جو قریب رہتے ہیں, جو قریب میں ہیں, اور ان کی تیسری بیگم صاحبہ جو ہیں, وہ صحافی, سو کالڈ صحافی جو ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ جب ان کی وہ سو کالڈ عدت بھی ختم ہوگی, جو کہ ان سے بے چینی اتنی ہے ان کو کہ ان سے صبر نہیں ہو رہا ہے, ہر چینل پر بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہمارے جرنلسٹ جو ہیں ان کو مسالہ مل رہا ہے, تو ان کو ضرور آفر کر دے گا بول ٹی وی
کہ جی ٹھیک ہے ان کی جگہ، یا ARY کہ جی آئیے اب آپ چونکہ صحافی ہیں تو آپ ارشد شریف کی جگہ لیجئے. یہ ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا. تو مہربانی کیجئے اس کو اس تناظر میں دیکھیے. آج تک لیاقت علی خان سے لے کر اور پھر جرنیلوں کا C-130 16 کریم چلی گئی آرمی آفیسرز کی اس میں، اور پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر. کسی کے قتل کا کوئی سراغ نہیں ملا، کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا. میری دعا ہے کہ اللہ کرے ارشد شریف کی والدہ کی دعائیں رنگ لائیں اور ہم سب کی، اور اللہ کرے 75 سال بعد اس قتل کا سراغ مل جائے، اور جب مل جائے تو اس کو عبرت کا ایسا نشان بنایا جائے کہ آئندہ کوئی ایسا کام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے. خدا حافظ.